الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی فصل لربک وانحر۔ غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرنا یا قربانی کرنا، ہم اس کے متعلق گفتگو کر رہے ہیں کہ یہ شرک ہے۔ قربانی یا ذبح کرنا یہ ایک عبادت ہے اور خالص یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے۔ سورہ کوثر آیت نمبر 2، فرمان باری تعالیٰ ہے فصلی لربک وانحر، پس آپ اپنے رب کے لیے ہی نماز ادا کیجئے، رب کے لیے نماز پڑھیے اور رب کے لیے ہی قربانی کیجئے، ذبح کیجئے اپنے رب کے لیے۔ تو انسان کسی بھی طریقے کا ذبیحہ ہو، چاہے وہ عید الاضحیٰ کی قربانی ہے یا عقیقہ ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہونی چاہیے۔ اور اگر ایک انسان اپنے عام کھانے پینے کے لیے، روزمرہ کے استعمال کے لیے، مہمانوں کی دعوت کے لیے اگر ذبح کرتا ہے تو وہاں بھی بسم اللہ اللہ اکبر اللہ کا نام لینا ہے۔ یعنی ذبح کرنے کے لیے دو شرطیں ہیں، ایک نیت کہ نیت کے اندر صرف اللہ کی رضا ہو، یا انسان اپنی عام ضرورت کے لیے ذبح کر سکتا ہے، اس کے اندر غیر اللہ کی، اللہ کے علاوہ کسی اور کی تعظیم نہ ہو، اور اس ذبیحہ کے اوپر اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے، بسم اللہ اللہ اکبر۔ اس کے دلائل قرآن پاک کے اندر کئی مقامات کے اوپر موجود ہیں۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 162 163، یہ ہم نے پچھلی کلاس کے اندر، پچھلی جو وائس تھی، پچھلی کلاس نہیں پچھلی وائس کے اندر ہم نے یہ آیت پڑھی تھی جو شیخ نے لکھی تھی۔ اور ابھی ہم نے سورہ کوثر کی آیت نمبر 2، اسی طرح سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 173 اور سورہ نحل آیت نمبر 115، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انما حرم علیکم، کہ بے شک یقیناً تمہارے اوپر حرام ہیں یہ۔ پھر جانوروں کے بارے میں بتایا کہ کون کون سے جانور حرام ہیں، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ یقیناً بے شک تمہارے اوپر حرام ہے مردار کا کھانا، مرا ہوا جانور، بہتا ہوا خون یا خنزیر کا گوشت، اور وما اہل بہ لغیر اللہ۔ سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا کہ وما اہل بہ لغیر اللہ، اور سورہ نحل کے اندر ایک لفظ پیچھے ہے، یعنی وما اہل لغیر اللہ بہ، دونوں کا مفہوم یہی ہے کہ وہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر یا اللہ کے لیے نہیں کسی اور کی نیت سے حلال کیا جائے، وہ جانور جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے یا نیت اللہ کے لیے نہ ہو، کسی اور کے لیے اگر جانور ذبح کیا جائے، اس کے لیے حلال کیا جائے، اس کے لیے قربانی کی جائے، اس کے لیے اس کو گردن کے اوپر چھری پھیری جائے، تو وہ بھی حرام ہے۔ تو یہ دونوں باتیں ہونی ضروری ہیں، اللہ کا نام بھی لینا ہے اور نیت بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ سورہ مائدہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرمت علیکم، وہاں ارشاد فرمایا تھا سورہ بقرہ اور سورہ نحل کے اندر انما حرم علیکم سے آیت شروع ہو رہی تھی، اور یہاں حرمت علیکم۔ پھر اس کے بعد ایک جانوروں کی فہرست بیان فرمائی کہ یہ جانور جو ہیں یہ جو ہے نا وہ حلال نہیں ہیں، تو وہاں ارشاد فرمایا کہ وما اہل لغیر اللہ بہ، کہ وہ جانور جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کیے جائیں، اللہ کا نام نہ لیا جائے، نیت اللہ کے لیے نہ ہو۔ اور وہاں آگے مزید ایک اور حکم بھی جو ہے نا بیان فرمایا کہ وما ذبیح علی النصب، وما ذبیح علی النصب، کہ وہ جانور بھی جو ذبح کیے جائیں آستانوں کے اوپر۔ نصب کہتے ہیں کوئی ایسی جگہ جہاں پر کوئی یادگار ہو۔ مشرکین مکہ کے دور میں اس زمانے میں کیا کرتے تھے کہ وہ بتوں کے نام پر، جو انہوں نے لات منات عزا اور حبل جن نیک لوگوں کے نام پہ انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے، تو ان کے نام کے اوپر وہ جانور کو ذبح کیا کرتے تھے، ان کا نام لے لے کر، اور کوئی ایک یادگار مقرر کر لیتے تھے کہ یہ جگہ پہ یہاں پہ یہ لات یا منات یا فلاں جو ہے ان کا جو بت تھا، ان کا جو ایک نیک انسان کا جو بت بنا کے پھر اس کی جو ہے نا وہ رسومات وہاں ادا کیا کرتے تھے، تو وہاں اس جگہ کو مخصوص کر دیا کرتے تھے۔ تو وہ جگہ جہاں پہ کوئی یادگار موجود ہو، کسی بھی شکل میں، کوئی پتھر رکھ دیا جائے یا کوئی جھنڈا لگا دیا جائے یا کسی بھی طریقے سے جو ہے اس کے اندر کوئی ایسی یادگار، کوئی ایسی علامت لگا دی جائے جہاں پہ غیر اللہ کی تعظیم ہو، کہ یہ اس کی نسبت غیر اللہ کی طرف ہو۔ آج ہمارے پاکستانی معاشرے کے اندر مثال کے طور پہ کچھ لوگ جو ہے نا وہ یا تو درگاہیں بنتی ہیں بزرگوں کی قبروں کے اوپر، مزار بنا دی جاتی ہے، درگاہ بنا دی جاتی ہے، اور کہیں کہیں آستانے بنائے جاتے ہیں۔ جو آستانہ ہوتا ہے وہاں قبر موجود نہیں ہوتی،
آستانے کے اوپر قبر موجود نہیں ہوتی، بلکہ کسی قبر کی، کسی بزرگ کی قبر کی مٹی کہیں اٹھا کے لائی جاتی ہے، اور اس مٹی کو وہاں دفن کر دیا جاتا ہے، اور پھر وہ اس کو مشہور کر دیتے ہیں کہ فلاں ولی جو ہیں ان کی درگاہ تو فلاں جگہ پر ہے، ان کی قبر تو وہاں ہے، ان کا مزار تو وہاں ہے، اس مزار کی مٹی یہاں رکھ دی گئی ہے، تو یہاں اس کی حیثیت ایک آستانے کی ہو گئی، ایک یادگار کے طور پر، یعنی ایک روحانی طور پر ایک کنیکشن بنا دیتے ہیں کہ درگاہ کہیں اور ہے لیکن یہ آستانہ ہے ان کا۔ تو آستانوں پہ بھی لوگ جمع ہوتے ہیں، وہاں پہ بھی ایک تعظیم کرتے ہیں، وہاں پہ بھی جو نا عقیدے جو نا وہ رکھے جاتے ہیں کہ کوئی برکت ملے گی، تو یہ سب کی سب یہ چیزیں باطل ہیں۔ اس نیت سے کوئی آستانہ بنانا، کسی قبر کی مٹی لا کے کہیں پہ دفن کر دینا کہ یہ آستانہ ہے، یا بزرگ کی جو ہے نا وہ فلاں درگاہ کی فلاں مزار کی قبر کی مٹی لائی گئی ہے تب یہاں سے برکت حاصل ہوگی، یہ عقیدہ سراسر باطل ہے۔ کسی قبر سے، کسی درگاہ سے، کسی آستانے سے جو ہے نا برکت حاصل نہیں کی جا سکتی۔ تو یہ عقیدہ سراسر شرک عقیدہ ہے، اور یہ باطل ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ کچھ لوگ کوئی یادگار مقرر کر دیتے ہیں، کوئی جھنڈا لگا دیتے ہیں کہ یہ فلاں جو ہے نا یہ ولی اللہ کے نام کا جھنڈا ہے، اور یہاں ایسی ایسی گمراہیاں پائی جاتی ہیں کہ کچھ علاقوں میں، بعض علاقوں میں تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی نہ قبر موجود ہے، نہ کوئی درگاہ ہے، نہ وہاں مٹی لائی گئی ہے یعنی آستانہ بنایا گیا ہے، نہیں، بلکہ صرف ایک ڈنڈا لگا دیتے ہیں، اوپر کوئی جھنڈا بھی ہوتا ہے، ایک جھنڈا نہیں بھی ہو، کہتے کہ یہاں جو ہے نا بس یہ بزرگ کے نام کی جو ہے نا یہ ایک یادگار ہے، اور یہاں سے ہمیں برکت ملے گی۔ بعض لوگ تو بجلی کے کھمبوں کے اوپر، جو یہ بجلی کے کھمبے ہوتے ہیں جس سے جو ہے نا بجلی کی تاریں جو ہے نا گزرتی ہیں، تو وہاں ایک جھنڈا لگا دیتے ہیں، وہاں ایک یادگار مقرر کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح کی کوئی جگہ ہو جہاں پہ کوئی یادگار، کوئی علامت، کوئی بھی چیز ایسی رکھ دی جائے جس کی نسبت غیر اللہ کی طرف کی جائے، اور یہ عقیدہ رکھا جائے کہ اب اس سے برکت جو ہے نا وہ ملے گی، یہاں سے برکت حاصل ہوگی، یہاں بیٹھیں گے، یہاں کھڑے ہوں گے، یہاں دعائیں مانگیں گے تو دعائیں قبول ہوں گی، ایسی جگہ پر اگر کوئی شخص بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے بھی جانور ذبح کرتا ہے وہ بھی حلال نہیں ہے۔ یہ مفہوم ہے اس بات کا کہ وما ذبح علی النصب، کہ یادگاروں کے اوپر، آستانوں کے اوپر جو ہے نا وہ جانور ذبح کیا جاتا ہے وہ بھی حلال نہیں ہے، وہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو یہاں سے اس آیت سے ہمیں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے، یہ بات سمجھ میں آئی کہ نام بھی اللہ تعالیٰ کا لینا ہے، یعنی بسم اللہ اللہ اکبر، اور نیت بھی خالص اللہ کے لیے ہو، اور وہاں پہ کوئی یادگار نہیں ہونی چاہیے، کوئی ایسی جگہ نہیں ہونی چاہیے جہاں پہ غیر اللہ کی تعظیم ہوتی ہو، کوئی ایسی نسبت ہو کہ یہ فلاں کی طرف، فلاں ولی کی طرف جو ہے نا اس کی نسبت کی جاتی ہو، یعنی عام جگہ پہ ایک ذبیحہ کھانا ہو، کسی کا گھر ہو یا کوئی جگہ ہو، سڑک ہو، کہیں بھی قربانی کی جا سکتی ہے، جانور ذبح کیا جا سکتا ہے، لیکن کوئی ایسی جگہ پہ جہاں پہ کسی غیر اللہ کی تعظیم کی جاتی ہو وہاں جانور ذبح نہیں کیا جا سکتا، نہ کسی درگاہ کے اوپر، نہ کسی مزار کے اوپر، نہ قبرستان میں، نہ کسی قبر کے پاس، اور نہ ہی کوئی ایسی جگہ جہاں پہ قبر موجود نہ ہو، صرف قبر کی مٹی لائی گئی ہو جسے آستانہ کہتے ہیں، آستانوں پہ بھی نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی کوئی ایسی جگہ جہاں آستانہ بھی نہ ہو، صرف کسی کی جو ہے نا کوئی یادگار کے طور پہ کوئی علامت لگا دی جائے، کوئی نشانی مقرر کر دی جائے، اور کوئی ایسی بات رکھ دی جائے جس سے جو ہے نا اس کی نسبت غیر اللہ کی طرف ہو جائے، اور اس سے غیر اللہ کی تعظیم دل کے اندر آتی ہے، اس کی عظمت کا عقیدہ پیدا ہوتا ہو، تو اس ایسی جگہ پہ بھی جانور ذبح نہیں، اسے ایسی جگہ پہ بھی جانور ذبح نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی یہ شرک جو ہے یہ اتنا خطرناک گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر اس راستے کی طرف جانے سے بھی ہمیں روک دیا ہے، پابندی لگا دی ہے جہاں پہ جانے سے انسان شرک کے اندر مبتلا ہو سکتا ہے، یعنی وہ راستے جو شرک کا سبب بن سکیں وہ راستوں پہ بھی جانے کی پابندی، ان کے قریب بھی نہ جانا، ایسے راستوں کے یہ ایسے گناہ ہیں کہ ان کے قریب، گناہوں کے اندر ملوث نہیں ہونا، بلکہ ان گناہوں کے قریب بھی نہیں جانا۔ سورہ انعام آیت نمبر 145 کے اندر بھی یہی بات ارشاد فرمائی گئی۔ میں نے بتایا کہ بہت ساری آیات ہیں قرآن پاک کے اندر، جیسے سورہ بقرہ آیت نمبر 173، سورہ نحل 115، مائدہ آیت نمبر 3، سورہ انعام آیت نمبر 145، کہ ان تمام جو ہے نا وہ آیات کے اندر غیر اللہ کے لیے جو جانور ذبح کیا جائے گا اس کی حرمت کا بیان بالکل واضح طور پر موجود ہے۔ سورہ انعام کے اندر یہ ایک اور آیت ہے، آیت نمبر 121، سورہ انعام آیت نمبر 121، فرمان باری تعالیٰ ہے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ۔ آیت نمبر 121 سورۃ الانعام، کہ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور ہرگز نہ کھانا اس کھانے کو، اس ذبیحہ کو، اس کھانے پینے کی چیز کو جس کے اوپر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، جس جانور کے اوپر، جس ذبح، جس قربانی کے اوپر اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیا گیا،
اس کو ہرگز نہیں کھانا۔ وَإِنَّهُ لَفِسْق، یہ تو بہت بڑی بغاوت، اللہ تعالیٰ کی سرکشی، نافرمانی، گناہ ہے، یہ شرک ہے کہ اللہ کا نام نہ لیا جائے اور کسی اور کا نام لیا جائے، کسی اور کے لیے جو ہے نا وہ نظر نیاز کی جائے یا جانور ذبح کیا جائے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، اور یہ جو شیاطین ہیں یہ اپنے دوستوں کے اوپر، یہ اپنے ایجنٹ، جو ان کے دوست، ان کے ساتھی ہوتے ہیں، ان کے مددگار ہوتے ہیں، ان پہ اپنی باتیں الہام کرتے ہیں، انہیں نئی نئی باتیں سکھاتے ہیں، انہیں نئے نئے راستے سکھاتے ہیں، نئے نئے وسوسے اور شبہات پیدا کرتے ہیں دلوں کے اندر، لِیُجَادِلُوکُم، تاکہ وہ تم سے لڑائی کریں، جھگڑا کریں، تم سے الجھیں، تم سے اختلاف کریں۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اور اگر تم نے ان کی بات مان لی، اگر تم نے ان شیاطین کی سکھائی ہوئی باتیں ان کے ایجنڈوں کے ذریعے جو معاشرے کے اندر پھیلائی جاتی ہیں، ان کی باتوں کو قبول کر لیا، ان کی باتوں کو مان لیا، انکم لمشرکون، تو یقیناً بے شک تم لوگ بھی شرک کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے، تم بھی شرک کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے، تم بھی شرک کرنے لگو گے۔ تو یہ شیطان طرح طرح سے شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے، نئی نئی چیزیں سکھاتا ہے، نئے نئے باتیں جو ہے نا، یہ شیاطین جو ہے نا اپنے ایجنٹ، اپنے ساتھی، جو ان کے دوست جو ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں القاء کرتے ہیں۔ یہ کون ہوتے ہیں معاشرے کے اندر؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کو اللہ کے راستے سے دور کرتے ہیں، غیر اللہ سے قریب کرتے ہیں۔ یہ حقیقت میں شیاطین کے ساتھی ہوتے ہیں، شیاطین کے دوست ہوتے ہیں، کیونکہ شیاطین من الجن اور شیاطین من الانس، وہ شیطان جو جنات میں سے ہوتے ہیں وہ یہ باتیں سکھاتے ہیں ان شیطانوں میں سے جو انسانوں میں سے ہوتے ہیں۔ پھر لوگوں کو سکھاتے ہیں نہیں نہیں نہیں، یہ تو فلاں جو ہے نا وہ مزار سے آئی ہوئی نیاز ہے، یہ تو فلاں ولی کی نیاز ہے، ہم نے تو یہ جو ہے نا 11ویں کی نیاز بنائی ہے، یہ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی جو ہے نا یہ نیاز ہے، یہ تو جو ہے نا محرم کی نیاز ہے، یہ تو اماموں کے نام کی ہے۔ ان پہ کون سا جو ہے نا ہم نے جو ہے نا غیر اللہ کا نام لیا؟ یہ کون سے بت ہیں؟ یہ تو اللہ کے نام لے کے ہم نے انہیں نیازیں بنائی ہے، یہ جو ہے نا یہ محرم کی حلیم ہے، یہ ربیع الاول کی شربت ہے، یہ فلاں جو ہے یہ سبیل کا پانی ہے، یا فلاں جو ہے نا امام کے جو ہے نا یہ فلاں جو ہے نا وہ معصومین کی جو ہے نا یہ سبیل کی شربتیں ہیں۔ یہ کون سا فسق ہے؟ یہ کون سا گناہ ہے؟ یہ کون سا شرک ہے؟ یہ تمہاری باتیں تو وہابیوں کی جو ہے نا باتیں ہیں، یہ ہم تو اللہ کا نام لیتے ہیں۔ تو یہ باتیں سکھاتے ہیں، وہ اصل جو ہے نا وہ مسئلہ نہیں سے بتاتے کہ یہاں ان لوگوں کی یہ نیاز کرتے ہوئے ان کا مقصد کیا ہوتا ہے، نیت کیا ہوتی ہے، تعظیم کس کے لیے ہوتی ہے، خوش کس کو کرنا چاہتے ہیں، دل میں عقیدت کس کے لیے ہے۔ تو یہ باتوں کو سمجھنا ضروری ہے کہ ذبح کرنے کے لیے، قربانی کے لیے، نظر نیاز کے لیے اللہ کا نام بھی لینا ہے، اور نیت بھی خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے، کسی اور کی تعظیم کے لیے نہیں ہو سکتی، ورنہ وہ شرک ہو جائے گا۔ تو یہ لوگ یہی باتیں سکھاتے ہیں جو اللہ پاک نے یہاں ذکر فرمائی کہ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، کہ یہ شیاطین جو ہیں یہ اپنے دوستوں کو جو ہے نا یہ باتیں سکھاتے ہیں، الہام کرتے ہیں، تاکہ وہ تم سے الجھیں، تم سے لڑائی کریں، تم سے جھگڑا کریں، اور اگر تم نے ان کی باتوں کو مان لیا تو تم بھی شرک کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو یہ ہر دور کے اندر شیطان کا جو طریقہ واردات یہی ہے کہ لوگوں سے گناہ کراتا ہے، شرک کراتا ہے، اللہ کے راستے سے روکتا ہے، مختلف قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کر کے، شبہات پیدا کر کے، اور مختلف چالیں چل کے، اور لوگوں کو گمراہ کرتا ہے یہ باتیں بتا کے کہ یہ تو شرک نہیں ہے، یہ تو بت نہیں ہے، یہ تو غیر اللہ کا نام نہیں لیا ہم نے۔ حالانکہ اگر نام اللہ تعالیٰ کا لیں، بسم اللہ یا اللہ اکبر، تو کیا پورا قرآن پاک پڑھ کے بھی ذبح کر دیں، لیکن اگر نیت اللہ کے لیے نہیں ہے تو بھی یہ شرک ہے، تو بھی یہ جائز نہیں ہے کھانا۔ یہ مسئلہ کتنا سنگین ہے۔ ایک روایت بتا کے انشاءاللہ میں آج کے وائس کو مکمل کرتا ہوں۔ یہ بڑی عظیم، سمجھنے کے لیے اس روایت کے اندر بڑی نصیحت ہے، اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الزہد کے اندر، امام احمد نے اپنی کتاب الزہد کے اندر اس روایت کو بیان کیا ہے، اور ابو نعیم نے بھی اس روایت کو بیان کیا ہے۔ یہ طارق بن شہاب ایک صحابی ہیں، طارق بن شہاب رضی اللہ عنہ، وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دخل الجنت رجل فی ذباب ودخل النار رجل فی ذباب، کہ ایک شخص جنت میں چلا گیا ایک مکھی کی وجہ سے، اور ایک شخص جہنم میں چلا گیا ایک مکھی کی وجہ سے۔ قالوا کیف ذالک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ سے پوچھا گیا اے سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بھلا اسے کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص مکھی کی وجہ سے جنت میں چلے جائے اور ایک مکھی کی وجہ سے وہ جہنم میں چلے جائے؟ تو یہ بات ہمیں ذرا آپ جو ہے نا وہ وضاحت کے ساتھ جو ہے نا وہ سمجھا دیں، ارشاد فرما دیں
کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسا ہے، یعنی یہاں مقصد جو ہے صحابہ کا علم حاصل کرنا تھا کہ وہ کیسے ہوا، کس طرح ایک شخص مکھی کی وجہ سے جنت میں چلا گیا اور کیسے ایک شخص مکھی کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا، یہ ہمیں سمجھائیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ دو لوگوں کا گزر ہوا ایک قوم کے پاس سے، اور وہ لوگ وہاں، ان کا کوئی ایک بت تھا، اور وہ وہاں انہوں نے اس کو ایک بت کی جو ہے نا وہ یادگار منا رہے تھے، اور وہاں پہ کسی کو بھی وہ چڑھاوا چڑھائے بغیر، نظر نیاز کیے بغیر، قربانی کیے بغیر وہاں سے گزرنے کی اجازت ہرگز نہیں دیتے تھے۔ دو آدمیوں کا گزر ہوا ایک قوم کے پاس سے، وہ قوم کے پاس ایک بت تھا، اس بت کے پاس کسی کو بھی وہاں سے گزرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے جب تک اس بت کے نام کے اوپر، غیر اللہ کے نام کے اوپر کوئی چڑھاوا نہ چڑھائیں، کوئی قربانی نہ دیں۔ جب پہلا شخص گزرا تو ان لوگوں نے اس سے کہا کہ تم کوئی چیز چڑھاؤ، یہ ہمارا یہ بت ہے، اس کے نام پہ کوئی قربانی دو۔ تو اس شخص نے کہا کہ میرے پاس قربانی کے لیے یا اس بت کے نام کے اوپر جو نا قربان کرنے کے لیے، چڑھاوے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، تمہیں لازم دینا ہوگا، کچھ نہ کچھ قربان کرنا ہوگا، کوئی نہ کوئی چڑھاوا چڑھانا ہوگا، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، خواہ ایک مکھی جو ہے نا وہ چڑھا دو۔ تو اس شخص نے سوچا کہ مکھی کی کیا حیثیت ہے، ایک اس نے مکھی مال دی کہ یہ فلاں بدھ کے نام پہ، فلاں جو ہے یہ بزرگ کے نام پہ، فلاں بابا کے نام پر۔ ان لوگوں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا، اسے جانے کی اجازت دے دی۔ اللہ کے نبی ناطق وحی صادق المصدوق ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ اس مکھی کے جو ہے نا غیر اللہ کے نام کے اوپر قربانی کرنا، اس کے نام پہ چڑھاوے کی وجہ سے وہ جہنم میں جا پہنچا۔ اللہ نے اسے موت دی جب، تو اسے جہنم میں جو ہے نا وہ پہنچا دیا کہ وہ شخص، اس کا انتقال شرک کے اوپر ہوا، شرک کی حالت میں مرا اور جہنم میں چلا گیا۔ اور دوسرا شخص جب گزرا تو انہوں نے یہی مطالبہ کیا کہ تم بھی کوئی چڑھاوا چڑھاؤ۔ تو اس شخص نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے لیے کوئی چڑھاوا نہیں چڑھا سکتا، میں کیسے یہ بابا کے نام کے اوپر یا غیر اللہ کے نام پر یا بدھ کے نام پہ چڑھاوا چڑھا دوں۔ انہوں نے کہا نہیں، تمہیں لازم کچھ نہ کچھ چڑھاوا دینا ہوگا، کوئی نہ کوئی قربانی دینی ہوگی، کچھ بھی دو، چاہے مکھی مار کے دے دو۔ اس نے انکار کیا کہ میں غیر اللہ کے نام پہ کچھ نہیں کر سکتا۔ ان لوگوں نے اسے قتل کر دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے شہادت کا جو ہے نا درجہ عطا فرمایا، اسے جنت میں پہنچا دیا۔ تو اس نے اپنے ایمان کی حفاظت کی، اپنے عقیدے کی حفاظت کی، اپنی جان قربان کر دی، لیکن شرک نہیں کیا، ایک مکھی بھی نہیں چڑھائی، ایک مکھی کی بھی قربانی اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی غیر اللہ کے لیے، بابا کے نام پر، کسی بدھ کے نام پہ نہیں دی۔ تو یہ مفہوم ہے اس بات کا کہ ایک شخص ایک مکھی کی وجہ سے جنت میں چلا گیا اور ایک شخص ایک مکھی کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا۔ دیکھیں ذرا، سوچیں کتنا خطرناک معاملہ ہے، کتنی سنگینی ہے اس بات کی، کتنا شدید یہ جرم ہے شرک، کہ اگر ایک شخص نے ایک مکھی بھی مار دی غیر اللہ کے لیے تو وہ جہنم میں چلا گیا، ایک مکھی غیر اللہ کے لیے مارنے کی وجہ سے، کہ اس نے چڑھاوا چڑھا دیا، قربانی دے دی ایک مکھی کی قربانی۔ تو یہاں تو پورے پورے کالے بکرے جو ہیں وہ غیر اللہ کے نام پہ دیے جاتے ہیں۔ بہرحال کوئی بھی جانور ہو، چاہے چھوٹا ہے یا بڑا جانور ہے، چاہے اونٹ ہے، چاہے ایک مکھی ہے، مچھر ہے، ٹھیک ہے، وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ اس کی قربانی کی ہی نہیں جا سکتی۔ ویسے تو ہماری شریعت کے اندر جو قربانی کی جاتی ہے وہ بکرے کی یا گائے کی، اونٹ کی، دمبے کی، انہی چیزوں کی ہوتی ہے۔ یا ہم مرغی بھی کھاتے ہیں، جیسے پرندے بھی جو حلال ہے ہمارے لیے کچھ، تو جو حلال چیزیں ہیں ان کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کا نام لینا ہے۔ کوئی بھی جانور ہے، بکرا ہے، گائے ہے، بھینس ہے، اونٹ ہے، یا پرندے ہیں، مرغی ہے، بطخ ہے، ہم کچھ بھی کھانے کے لیے ذبح کر رہے ہیں یا بیچنے کے لیے ذبح کر رہے ہیں، یہ ہم اللہ کا ہی نام لیں گے۔ اور باقی جو صدقے کے لیے بھی انسان جو ہے نا وہ مرغی صدقہ کر دیتا ہے، تو وہ اس پہ بھی نیت کیا ہوگی کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ صدقہ کر رہا ہوں، پھر بسم اللہ اللہ اکبر۔ تو انسان کوئی بھی چھوٹی نیاز ہو، بڑی نیاز ہو، چھوٹا چھوٹا جانور ہے، بڑا جانور ہے، اگر وہ عبادت کر رہا ہے تو خالص اللہ کی رضا کے لیے اور بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ہے۔ اور اگر اپنے عام استعمال کے لیے، کھانے پینے کے لیے، تو وہ نیت صحیح ہے کہ کھانے پینے کے لیے، عام استعمال کے لیے ہے، پھر بھی بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ کا نام لینا ہے۔ اور یہ جو شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں معاشرے کے اندر، کہ یہ جو بزرگوں کے نام کی نیاز ہوتی ہے، چاہے وہ 11ویں کی نیاز ہو، چاہے کسی اور ولی کی نیاز ہو، رجب کے کنڈے ہوں، یا وہ محرم کی نیاز ہو، ربیع الاول کی نیاز ہو، کوئی بھی نیاز ہو، کوئی بھی جو ہے نا یہ اس طرح کی چیز ہو، کوئی جانور ذبح کرنا ہو، تو یہ جائز نہیں ہے۔ صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے نیاز، نظر، قربانی ذبح ہو سکتی ہے، ان پہ بھی اللہ تعالیٰ کا نام ہی لینا ہے، یہی عبادت ہے۔
یہی عبادت ہے، ان مسائل کو سیکھنا چاہیے اور اپنے ایمان کی، اپنے عقیدے کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔